امیہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ امیہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہیں ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو یہ نہیں فرمایا جہاد کا سفر ہے، عام کوئی سفر نہیں ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے، جہاد کے لیے جا رہے، اتنے بڑے اہم ترین فریضے کے لیے جا رہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمایا ہار تلاش کرو، سارے صحابہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئے، سارے ہار تلاش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے انصار مدینہ صحابہ بہت اچھے ہیں، جب ان میں سے کوئی کسی بچی کو اپنی بہو بنا کر گھر میں لاتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، اور اس بچی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ بچی اپنے والدین کے گھر میں ہے یا سسرال کے پاس ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہر گھر والوں کو چاہیے کہ جب کوئی بچی کی شادی کر کے گھر میں لائیں اس کو اپنی ہی بیٹی سمجھے اور بیٹی جیسا ہی سلوک کرے۔ ساس سسر کو چاہیے کہ وہ یہ خیال کریں کہ ایک بیٹی کی شادی کر دی، دوسروں کے گھر بھیج دی، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہو کی شکل میں، بہو کی صورت میں ایک اور بیٹی عطا کر دی، تو اس کے ساتھ بیٹی جیسا ہی سلوک کریں، ایک ایک بات پر اعتراض نہ کریں، اور یہ نہ کہیں دیکھو یہ کیسے بولتی ہے، کیسے اٹھتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، دیکھو یہ کیسے رہتی ہے ہمارے گھر میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس کے ہر بات پر اعتراض نہ کریں، اس کے نقص نہ نکالیں، اس کے عیب نہ نکالیں۔ ساس سسر کو چاہیے، شوہر کو چاہیے وہ یہ سوچیں کہ یہی وہ لڑکی ہے، یہی وہ بچی ہے جس سے ہماری نسل چلے گی، اور جس سے نسل چلے گی اس کو ہم تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کے عیب نکال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا کہ بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہے۔ انسان کو جتنا بھی غصہ ہے، جتنا ہی پریشان ہو، کبھی اپنے لباس کو نہیں پھاڑتا، کبھی اپنے لباس کو نہیں جلائے گا، کبھی اپنا کرتا نہیں جلائے گا، اپنے دوپٹے کو نہیں پھاڑے گا، جتنا بھی غصہ آ جائے اپنے کپڑے کو خراب نہیں کرے گا۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ جتنا ہی غصہ آ جائے اپنی بیوی سے جھگڑا نہ کرے، خاص طور پر دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کے خلاف باتیں نہ کرے، اپنی بیوی کی کمیاں بیان نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ اپنی بیوی کی تعریف کر دے۔ اور اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ دوسروں کے سامنے، والدین کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، اپنے میکے کے سامنے اپنے شوہر کی کمیاں بیان نہ کرے، اپنے شوہر پر الزامات نہ لگائے۔ جو بیوی اپنے شوہر کی کمیاں بیان کرتی ہے، غلطیاں بیان کرتی ہے، نقائص بیان کرتی ہے، وہ یوں سمجھے
کہ اپنے ہی کپڑے پھاڑ رہی، اپنا ہی لباس پھاڑ رہی ہے، اپنے ہی کرتے کو تار تار کر رہی ہے، اپنے ہی دوپٹے کو تار تار کر رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کے خلاف بات کرتا ہے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے بیوی کے نقائص بیان کرتا ہے، کمیاں بیان کرتا ہے، دوسروں کے نظر میں بیوی کو ذلیل کرتا ہے، وہ یقین کر لے کہ اپنا ہی کرتا پھاڑ رہا ہے، اپنے ہی لباس کو خراب کر رہا ہے، اپنے ہی لباس کو پھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو اپنی بیویوں کے لیے لباس بن کر دکھایا۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا، گوشت کا ٹکڑا بڑا تھا۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوشت کے ٹکڑے سے کچھ حصہ کھایا اور باقی رکھ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا وہی ٹکڑا اٹھایا اور جس جگہ سے امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھایا تھا اسی جگہ پر اپنا منہ مبارک رکھ کر کھانے لگے اور امی صدیقہ رضی اللہ کو دیکھنے لگے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، جہاں سے تو نے کھایا ہے میں وہیں سے کھا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک گلاس اٹھایا، پانی کا برتن اٹھایا، پانی پیا اور رکھ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانی کا برتن اٹھایا جس جگہ پر امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہونٹ رکھ کر پانی پیا تھا، اپنا منہ رکھ کر پانی پیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا منہ مبارک اسی جگہ پر رکھا اور امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھا دکھا کر پانی پی رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جہاں سے تو نے پانی پیا ہے، جس جگہ سے تو نے پانی پیا ہے میں بھی اسی جگہ سے پانی پی رہا ہوں، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کا قد چھوٹا تھا، سواری پر سوار ہو رہی، سوار نہیں ہو سکی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک نیچے کھڑا کیا، اپنے گھٹنے کو زینہ بنا کر اپنی زوجہ کو اس گھٹنے کے ذریعہ سے سواری پر بٹھایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا کہ اس طریقے سے زندگی گزار۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بوجھ تھا، جب مسجد میں بیٹھتے، لوگوں کے درمیان بیٹھتے، سوچ میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، غم اور درد اور کڑھن میں ہوتے تھے کہ یہ کیسے یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اور اسی طرح کسی نے یہی سوال امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کان ضحاکا بساما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہنسنے والے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، کاندھے پر بوجھ تھا، نبوت کا بوجھ تھا۔ اس بوجھ کو دبا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی زوجات کے سامنے
اپنی بیویوں کے سامنے مسکراتے تھے، ہنستے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے تھے، اگرچہ کسی بیوی کی بات فضول بھی ہوتی پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر سنتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ بیوی کی بات چاہے فضول ہی کیوں نہ ہو، فضول بات سننا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں جا رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ کے بعد حکم فرمایا کہ کوچ کرے۔ صحابہ اکرام جب کوچ کرنے لگے، امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ امیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہیں ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو یہ نہیں فرمایا جہاد کا سفر ہے، عام کوئی سفر نہیں ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے، جہاد کے لیے جا رہے، اتنے بڑے اہم ترین فریضے کے لیے جا رہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمایا ہار تلاش کرو۔ سارے صحابہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئے، سارے ہار تلاش کر رہے ہیں۔ ہار تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو قیام یہیں کریں گے۔ خیال تھا یہاں سے رات ایسی جگہ پر جا کر قیام کریں گے جہاں پر پانی ہوگا، لیکن ہار کے گم ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ صحابہ اکرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، رات ہو گئی، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کیونکہ پہلے تیمم کا حکم نہیں تھا، ہر حال میں وضو کرنا ضروری ہوتا تھا۔ وضو کرنے کے لیے صحابہ اکرام بعض اوقات بہت دور سے، میل ہاں میل دور سے پانی لے کر آتے تھے اور وضو کرتے تھے، وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ فجر کی نماز کے ٹائم وضو کیسے کریں گے، تو پانی نہیں ہے، کیسے وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے۔ اسی پریشانی میں آ کر بعض صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کوسا، جا کر کہا کہ تیری بیٹی کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی، ہم پر یہ پریشانی آئی۔ صحابہ کرام کو کھانے کو کچھ نہ ملتا تو پریشان نہ ہوتے، مال ضائع ہو جاتا تو پریشان نہیں ہوتے تھے، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے، پانی ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے پریشان ہے۔ اسی سخت پریشانی کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کوسا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، امیہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پہنچے، جا کر اشاروں میں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو اشاروں میں جا کر کوسا کہ تیری وجہ سے صحابہ اکرام پر یہ پریشانی نازل ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا، نماز کیسے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو جا کر گھونسا مارا کہ تیری وجہ سے یہ پریشانی ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی شوہر نے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کیا، اس محبت کے اظہار کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام پر یہ پریشانی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کو حکم نازل کر دیا تاکہ شوہر اور بیوی کی محبت بدنام نہ ہو۔ شوہر بیوی کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ہو
تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ یہ تیمم کا حکم ایک ایسا حکم ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی امت کو نہیں ملا، صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہے، اسی امت کو یہ حکم ملا۔ تو صحابہ کرام نے جب اس حکم کو دیکھا تو اتنا خوش ہوئے کہ بڑی پریشانی ہماری ختم ہو گئی، اتنا خوش ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کہنے لگے کہ آپ کے خاندان کی وجہ سے، آپ کے گھر والوں کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہ راحت ملی، ہمیں یہ سکون والا حکم ملا، اس حکم سے ہماری پریشانی ختم ہو گئی۔ آپ کے خاندان کی وجہ سے، آپ کے گھر والوں کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی آسانی مل گئی، اتنا بڑا انعام اور تحفہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر یہ انعام اور تحفہ نازل کر کے ان کو پریشانی کی بجائے خوشیاں دے دی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر خیال رکھیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑے نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، فسادات نہ ہوں، گھر خراب نہ ہوں۔ نکاح کرنا آسان ہے، لیکن ساری زندگی گھر کو سنوار کر رکھنا، گھر کو بچا کر رکھنا، میاں بیوی والے رشتے کو بچا کر رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا، حفاظت سے رکھنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ حفاظت کر جاتے ہیں، گھر کے اندر سکون والی زندگی پیدا کر لیتے ہیں، یہ ہیں اصل مسلمان، یہ ہے اصل مومن۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیق